سر بلند ہے، ساری کائنات کا خالق اور مالک ہے، وہی رب ذوالجلال، رب عظیم ہے، اس کی قدرت بے پناہ ہے، اس کا جلال جو کہ لفظوں میں بیان نہیں ہو سکتا، اور اس کی حضوری، اس کی برکت، اس کی محبت جس کو نہ کوئی ناپ سکا نہ کوئی تول سکتا ہے، اس کی شکر گزاری ہو، کیونکہ اے پاک یاوہ خدا ہمارے دل بے شک آج شکر گزاری سے بھرے ہوئے ہیں کہ تو نے اے پاک یہوہ خدا اپنے مقصود کو بھی ایک بار پھر سے اپنی ہیکل کے اندر سرفراز اور سر بلند کرنے کے لیے، اپنے کلام کی خدمت انجام دینے کے لیے اس مذہب پر کھڑا کرنے والا ہے، اور تو نے اپنی کلیسیا پر بھی یہ فضل کیا ہے کہ وہ باجماعت تیرے کلام کی اس بڑی اے پاک خدا خوشخبری کو پورا کرتے ہوئے کہ باجماعت مل کر اکٹھے ہو کر تیرے نام کی تمجید کر سکے، تیرے ان کلام کی امید باتوں کو تیرے خادم کے وسیلہ سے سن سکے، ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں۔ اور میرے خداوندوں کے خدا تیرے فضل کو، تیرے کرم کو اور زیادہ اسی طرح ہم مانگ لیتے ہیں، اور تجھ سے آج سارے کے سارے لوگ ہم ہاتھوں کو بلند کیے ہوئے، سروں کو جھکائے ہوئے تیری حضوری میں محنت کرتے ہیں کہ اب اے پاک خدا دنیا کے حالات کیسے بھی کیوں نہ آئے، وہ بائیں آئے، تپ اور تپالیاں آئے، اے پاک خدا بچال ہے، زلزلے ہے، سیلاب ہے، لیکن خداوند تیرے گھر کبھی بند نہ ہونے پائے، اے قدر مطلق خدا تیری ہیکلیں کبھی بھی اجاڑ نہ ہونے پائے، بلکہ خداوند ہی کی قدرت، خداوند کا جلال، خداوند کی حضوری ہمیشہ تیرے گھر کو آباد رکھے۔ اور اے خداوند ہم تیرے گھر میں ہمیشہ تیری پرستش، تیری حمد، تیری ستائش روح اور سچائی کے ساتھ پورے دل پوری طاقت کے ساتھ کرتے رہے، اور تجھ سے لپٹے رہے، تجھ سے کبھی بھی جدا نہ ہونے پائے، بلکہ اے خداوند جب تک اس جسم میں سانس باقی رہے، خداوند یہوہ خدا ہم تیری ہیکل میں آ کر تیری عبادت کرتے رہے، اور ہمیشہ تیرے کلام کو اتم رتبہ اپنی زندگی میں بخشتے رہے۔ اے قادر مطلق خدا آ تو جبکہ اپنے خادم کے وسیلہ سے ایک بار پھر سے اپنے مذبح سے کلام کرنے والا ہے، تو یاوہ خدا ہم اپنے آپ کو مکمل طور سے خالی کیے ہوئے تیرے پاس آتے ہیں، تیرے کلام کے شنوا ہو کر آتے ہیں، جیسے خرنی پانی کے نالوں کو ترستی ہے۔ اے قادر مطلق خدا ہم بھی ویسے ہی تیرے گھر میں آئے ہیں، تیری پیاس رکھتے ہوئے، تیرے کلام کی بھوک رکھتے ہوئے، اے یاوہ خدا تیرے پاس آئے ہیں، تو آ اور اپنے خادم کے وسیلہ سے ہم سبوں کی ضرورت کو پورا کرنا، ہم سبوں کی روح جان بدنوں کو اپنے کلام سے تازگی عطا فرمانا، کیونکہ اے خداوند تیرا کلام ہر دم تازہ ہے اور ہر ایک کی ضرورت کو پورا کرتا ہے۔ اے قادر مطلق خدا تیرے گھر میں آنے کے وسیلہ سے ہی اور تیرے گھروں کے کھلنے کے وسیلہ سے اے خداوندوں کے خدا یہ ساری وبائیں اب پوری دنیا پر سے اٹھائی جائے، تیرے کلام کی منادی جب جب تیرے خادم تیرے مذہبوں پر سے انجام دینا شروع کرے تو ہر طرح کی بیماریاں، ہر طرح کے روگ مٹنا شروع ہو، ہر طرح کی اے پاک خدا وبائیں ختم ہونا شروع ہو۔ اے پاک یہوہ خدا اور خاص طور پر تیرا اب قہر نہیں بلکہ تیری شفقت، تیری رحمت تیرے لوگوں پر جاری ہو جائے، اور تیرے ہی کرم کی نگاہ اب تیری دنیا پر ٹک جائے۔ اے قادر مطلق خدا ہم آج کے کلام کو مکمل طور پر اے پاک یہوہ خدا تیرے پاک روح کے زور پہ ریسیو کرتے ہوئے اپنے روح جان بندوں پر تیرے بیٹے یسوع کا خون لگاتے ہوئے تجھ سے منت کرتے ہیں کہ ہمارے دل، ہمارے کان، ہماری سوچیں، ہمارے خیال برے کے خون سے بسا کر، تاکہ بسا شدہ کلام اے خداوند جب ہم سنے تو ہمارا اے پاک یہوہ خدا جسم کا ایک ایک عضو تیری حضوری میں جھکا ہوا اس کلام کا شنوا ہوتا ہوا اپنی زندگیوں کے اندر کچھ 100 گنا، کچھ 60 گنا اور کچھ 30 گنا پھل لانے والا بنے۔ اور خداوند تیرے لوگ اب پہلے جیسا نہ رہے، بلکہ قادر مطلق خدا تیرے خادم کی آواز، اس کلام کی باتیں جہاں جہاں تک بھی ہے خداوند جس کنٹری کے اندر پہنچنے والی ہے، اسپیشلی زندگیوں کے اندر سے بڑبڑاہٹ ختم ہو جائے۔ اے پاک یہوہ خدا تیری ذات پر جو بڑبڑاہٹ ہے وہ یسوع مسیح ناصری کے نام سے جاتی رہے، اور تیری محبت زندگیوں میں کام کرے، تیرا پیار زندگیوں کے اندر کام کرے، تیرا جلال کام کرے، اور تو اپنے خادم کو ایک بار پھر سے اپنے
रूह कुद्स के जोर में पाक रूह की आग से भरेंगे और बर्रे के खून के जोर के अंदर अपने खादिम को इस्तेमाल करना, हिकमत, दानाई और फहम अता करते हुए ए खुदावंद अपने कलाम के और ज्यादा गहरे पेट अता करते हुए हम सब की बरकत के लिए आप अपने खादिम को इस्तेमाल करना, यीशु मसीह नासरी के नाम से, आमीन। जैसा कि पहले से सो वक्त हो गया कि हम खुदा के कलाम को सुने, तो जैसा कि आप जानते हैं खुदा ने हमें 2 कान और 1 मुंह दिया है ताकि हम बोले कम और सुने ज़्यादा। यीशु मसीह लाजर के घर में गए तो मार्था खिदमत कर रही थी और मरियम यीशु के पास बैठकर कलाम सुन रही थी। और यीशु ने कहा, मार्था मार्था, वो तो दुनिया की फिक्र व तरद्दुद में है और मरियम ने वो हिस्सा चुन लिया जो उससे छीना, उसने अच्छा हिस्सा चुन लिया। यानी खुदा का कलाम सुनना एक अच्छा हिस्सा है। तो मैं शुक्रगुजार हूँ कि खुदा ने एक अच्छा लेकर अपना मंसूब जो भेड़ों के लिए दर्द रखते हैं और रोजाना खुराक देते हैं, मैं शुक्रगुजार हूँ खुदा के बंदा के लिए कि जिनके वसीला से खुदा हमसे हम कलाम होता है और हमारी जिंदगियां बरकत पाती हैं। हालेलुया। वो आपकी भरपूर तालियों की गूंज में आली जनाब पास्टर कारगिल सिंह साहब। हालेलुया, हालेलुया। खुदा यीशु के नाम में आज सुबह आप सबकी सलामती हो। खुदा की तारीफ हो। खुदा ने आज सुबह एक बार फिर मुमकिन किया कि आज हम खुदा के घर में उसकी इबादत करने के लिए मौजूद हैं, और ये खुदा का फजल है, खुदा की मेहरबानी है। खुदावंद ने ये मुमकिन किया है कि आज उसके घर में उसके नाम को जलाल देने के लिए इकट्ठे हैं। और आज सुबह एक बड़ी खूबसूरत आयत जो खुदा ने मेरे दिल में डाली और बहुत ही बाबरकत आई, और ये वर्ष हम हर रोज बल्कि चर्चेज में भी हम इस वर्ष को सुनते हैं, पढ़ते हैं, दोहराते भी हैं कि शायद इस वर्ष की गहराई में हमने उतर कर बड़ा कम देखा, या शायद हमने इन हालातों के अंदर जब खौफ, दहशत, बीमारी का डर था तो वो आए शायद हमारे ज़हनों से ओझल हो गई थी, और एक बड़ा खौफ हमें बीमारी का, जिसने इस कदर खौफ फैलाया कि खुदा की इबादत करते हुए भी खौफ सदा थे। लेकिन एक वर्ष ने आज मुझे बड़ी दलेरी बख्शी, बहुत बड़ी दलेरी बख्शी। वो वर्ष मैं आपके लिए बोलना चाहूंगा, खरूज की किताब में लिखा हुआ है, तुम खुदावंद अपने खुदा की इबादत करना। तुम खुदावंद अपने खुदा की, तुम खुदावंद अपने खुदा की इबादत करना के लिए है। माहौल की बन जाएगा करोना। तुम खुदावंद अपने खुदा की इबादत, तब वो तेरे रोटी और पानी में बरकत देगा और तेरे बीच में से बीमारी को क्या कर देगा। लेकिन हमें तो बीमारी ने इबादत से दूर कर दिया है। बाइबल कहती है इबादत करो, बीमारी दूर हो जाएगी। हमें बीमारी ने इबादत से दूर कर दिया। हमें बीमारी ने घरों के अंदर भी इबादत करते हुए बेशुमार लोग डरते थे, लेकिन आपके यहोवा का ये वादा है, बेशुमार याद आपके सामने बयान कर सकता हूं, लेकिन दुनिया की अगर सबसे पावरफुल कोई कुवत है तो वो खुदा की वर्शिप है, खुदा की इबादत है। जो इबादत करने के जरिए से खुदा आपके मुल्क में से, आपके शहर में से, आपके मोहल्ले में से, आपके घर में से और आपके बदलों में से बीमारियों को दूर कर देता है। हालेलुया। तो इबादत किया करें खुदा की,
اور عبادت جو ہے یہی آپ کی زندگیوں کے لیے برکات کو لے کر آتی ہے۔ لوگ روٹی کے لیے پریشان ہو رہے تھے، پریشان اب بھی بڑے لوگ ہیں، لیکن بھائی لکھا ہوا ہے عبادت کرو روٹی پانی میں کیا آ جائے گی؟ برکت آ جائے گی۔ آئیے میرے ساتھ کلام مقدس میں سے ورس نکالیں گے، احبار کی کتاب، تلاوت کلام پاک کو سننے کے لیے۔ احبار کی کتاب اس کا 23واں باب، جن کے پاس بائبل مقدس ہے میرے ساتھ آپ کھول سکتے ہیں۔ احبار کی کتاب اس کا 23واں باب اور اس کی پہلی آیت سے میں آپ کے لیے پڑھنا چاہوں۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ بنی اسرائیل سے کہہ کہ خداوند کی عیدیں جن کا تم کو مقدس مجمعوں کے لیے اعلان دینا ہوگا، میری وہ عیدیں یہ ہیں: 6 دن کام کاج کیا جائے، پر 7ویں دن خاص آرام کا اور مقدس مجمع کا سبت ہو۔ اس روز کسی طرح کا کام نہ کرنا، وہ تمہاری سب سکونت گاہوں میں خداوند کا سبت ہے۔ خداوند کی عیدیں جن کا اعلان تم کو مقدس مجمعوں کے لیے وقت معین پر کرنا ہوگا سو یہ ہیں: پہلے مہینے کی 14ویں تاریخ کو شام کے وقت خداوند کی فسح ہوا کرے۔ خداوند کے پاک کلام کے بڑے سنے اور قبول کی جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ سب سے پہلے ہم خداوند یاوے کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آج ہم چرچ میں عبادت کر رہے ہیں۔ اس کے بعد اپنی ضلعی انتظامیہ کے لیے اور اپنے ڈی سی او صاحب کے لیے، ڈی پی او صاحب کے لیے، امن کمیٹی کے چیئرمین صاحب کے لیے، پاسٹر شمشاد بھائی جان نبو، سب کی ایفرٹ کے ذریعے سے آج شہر سیالکوٹ میں چرچز میں عبادات کی پرمیشن کو الاؤ کیا گیا ہے۔ ہم خدا کا شکر کرتے ہیں اور اس اپرچونٹی کے لیے، اس وقت کے لیے، اس لمحات کے لیے بھی خدا کا شکر اور سارا جلال ہم یسوع مسیح کو دیتے ہیں۔ میرے عزیزو، آج ایک خاص مضمون جس کے بارے میں ہم تھوڑا سا غور کرتے ہیں، فسح کا مکاشفہ، the revelation of Passover۔ گو کہ ویسے بہت ساری باتیں، بے شمار مکاشفات، بے شمار باتیں اس میں سیکھنے کو مل سکے، لیکن کوشش یہ ہے کہ سمندر موزے میں سمو دیا جائے، اور آج جو تھوڑی سی مکاشفاتی باتیں ہیں وہ آج آپ کے ساتھ شیئر کی جائے۔ خدا نے موسیٰ کی معرفت قوم اسرائیل کو پیغام دیا، اور پیغام یہ ہے، خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ بنی اسرائیل سے کہہ کہ خداوند کی عیدیں، کس کی عیدیں ہیں جی؟ اسرائیل کی عیدیں نہیں لکھا ہوا، مسیحیوں کی عیدوں کا ذکر نہیں کیا گیا، غیر اقوام کی عید نہیں ہے۔ کیا لکھا لفظ؟ خداوند کی عیدیں، اور آگے لکھا ہے جن کو مقدس مجمعوں کے لیے اعلان دینا ہوگا، میری عیدیں، کیا لکھا ہے یہ ہیں۔ پہلی بات یاد رکھیے کہ اگر کوئی بھی، بے شمار لوگ یہ دعوے کرتے ہیں، بے شمار لوگ باتیں کرتے ہیں، جی یہ تو یہودیوں کی عید ہے، یہ تو ان کی فلان کی عید ہے، یہ عید پینتیکوست تو یہودیوں کی عید ہے، عید فصح تو یہودیوں کی عید ہے۔ بھائی یہاں پر لکھا ہے یہودیوں کی عید ہے، کس کا ذکر ہے؟ تو جو عید خداوند کی ہیں وہ منانا ہر خداوند کو ماننے والوں پر فرض ہے۔ پہلی بات اس کو انڈرسٹینڈ کیجئے گا، بے شمار آج مسیحیزم کے لوگ کی تعلیمات کہنے لوگ اس پر چلنا شروع ہو گئے ہیں۔ بھائی مسیحیزم کی تعلیمات پر نہیں چل رہے، بائبل مقدس میں خدائے قدوس نے خود فرمایا خداوند کی عیدیں یہ میری عیدیں ہیں۔ کیا لفظ لکھا ہے؟ کیا لکھا ہے؟ میری وہ عیدیں۔ تو بھائی اس کا مطلب ہے چاہے
فصح کی ہے، عید پینتیکوس کی ہے، پہلے پھلوں کی عید ہے، رسیدوں کی عید ہے، عید قیام ہے، عید پوریم ہے، کفارہ کی عید ہے. یہ ساتوں عیدوں میں بڑے ریولیشن ہیں. اور 4 عیدیں مسیح کی پہلی آمد میں ہیں اور 3 باقی عیدیں سیکنڈ کمنگ آف کرائسٹ کے بارے میں ہیں. لیکن آج عید فصح کے بارے میں. اور عید کے لیے جو لفظ جو اصل عبرانی بائبل ہے جسے مول ہیبریو ورژن کہتے ہیں، اس میں عید کے لیے جو عبرانی ورڈ ہے وہ ہے مودین. مودین لفظ ہے اور مودین کا مطلب ہوتا ہے خدا سے ملنے کا وقت. تو یہودیوں میں جو عیدیں ہیں وہ خدا سے ملنے کا وقت ہے. جو اصل جس زبان میں یہ بائبل مقدس موسیٰ کو دی گئی. اور پھر ایک اور لفظ لکھا ہوا ہے خداوند کی عیدیں جن کا اعلان تم کو مقدس مجمع. لفظ کیا لکھا ہے جی؟ مقدس مقدس مجمع، مقدس محفل. اور مقدس مجمع کے لیے عبرانی ورڈ ہے مکرا. اور مکرا کا لفظی مطلب پتہ کیا ہے؟ بڑا خوبصورت. اس کا مطلب ہے ریہرسل. اس کا مطلب یہ ہے ریہرسل کرنا. یعنی خدا یہوہ خدا ان عیدوں کے ذریعے سے یہودیوں کو ریہرسل کروا رہا تھا. اس کا مطلب ہے کہ اصل بعد میں آئے گا. اصل جو چیز ہے، جو سچائی ہے، جو حقیقت ہے، بعد میں ہے. ابھی کیا ہو رہا ہے جی؟ ابھی کیا ہو رہا ہے؟ کبھی ہم دیکھا جب کبھی کوئی اسکول میں سالانہ فنکشن ہوتا ہے تو سالانہ فنکشن سے 1 دن پہلے پتہ کیا ہوتا ہے؟ فائنل ریہرسل ہے، ڈریس ریہرسل ہے. تو اسکولوں میں یہ چرچز میں جب ہوتا ہے، سنڈے اسکول کے پروگرام ہوتے ہیں جب کرسمس پر، تو پروگرام سے 1 یا 2 دن پہلے کیا ہوتا ہے بلا؟ کیا کرتے ہیں؟ فائنل ریہرسل ہوتی ہے. یہاں پر مقدس مجموعوں کے لیے عبرانی لفظ کا مطلب ہے مکرا، ریہرسل کرنا. خدا ریہرسل کرواتا تھا کہ اس کے بعد کچھ اصل آئے گا. جو کچھ ابھی ہو رہا ہے یہ اصل، یہ بھی پریکٹس ہو رہی ہے، مشق ہو رہی ہے، لیکن اصل کب آئے گا جی؟ اس کے بعد آئے گا. سو میرے عزیز پیارے بھائیوں بہنوں، یہ عید فصح کب شروع ہوئی؟ آئیے چلتے ہیں خروج کی کتاب اور آج چند پوائنٹس کو ساتھ لے کر آگے بڑھتا چلوں گا اور جیسے ہی خداوند کا روح گائیڈ کرتا ہے. خروج کی کتاب 12واں باب، یہاں پر لکھا ہے پہلی آیت سے. خروج کی کتاب 12واں باب پہلی آیت سے سنیے گا کیا لکھا ہے. پھر خداوند نے ملک مصر میں موسیٰ اور ہارون سے کہا یہ مہینہ تمہارے لیے مہینوں کا شروع اور سال کا کیا ہوگا جی؟ سو عید فصح سال کے پہلے مہینے میں منائی جاتی ہے. اور جس مہینے کا ذکر یہاں پر ہے وہ ابیب کا مہینہ، اسے بعد میں نسان کا مہینہ بھی کہا گیا. اور ابیب جو مہینہ ہے یہ یہودیوں کا مذہبی مہینہ ہوتا ہے. یہ مذہبی سال کا پہلا مہینہ ہوتا ہے. اور ابیب کا مطلب ہوتا ہے ہری بالیں یا تازہ نوہیز بالیں یا بالوں کا مہینہ یا نئے پکے ہوئے اناج کا مہینہ. اب خدا نے سال کے پہلے مہینے میں اس عید کو منانے کا حکم دیا اور حکم آگے کیا تھا؟ 30 ایسے بس اسرائیلیوں کی ساری جماعت سے یہ کہہ دو کہ اسی مہینے کے 10ویں دن ہر شخص کب؟ مہینے کے 10ویں دن، یاد رکھیے گا مہینے کے 10ویں دن ہر شخص اپنے آبائی خاندان کے مطابق گھر پیچھے ایک برا لے. پھر لکھا اس کے بعد گھر کے گھرانے میں برا کو کھانے کے لیے آدمی کم ہو تو وہ اور اس کا ہمسایہ جو اس کے گھر کے برابر رہتا ہو دونوں مل کر نفری کے شمار کے موافق ایک برا لے رکھے. تمہارے آدمی کے کھانے کی مقدار کے مطابق برا کا حساب لگانا. تمہارا برا ہے اور
اور 1 سالہ نر ہو، اور ایسا بچہ یا تو بھیڑے میں سے چن کر لینا یا بکریوں میں سے، اور تم اس سے اس مہینے کی 14ویں تک رکھ چھوڑنا۔ برا کب لینا ہے؟ مہینے کی 10ویں تاریخ کو، اور رکھنا کب تک ہے؟ 14ویں تاریخ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس دن تم برا گھر میں لاؤ وہ 10 تاریخ ہو، اور جس دن ذبح کرو وہ تاریخ کیا ہوگی؟ تو پھر دن کتنے بن گئے بیچ میں؟ اس کا مطلب ہے 4 دن تم اس برے کو رکھنا، 4 دن تم برے کو اپنے پاس رکھنا۔ یہ 4 دن کیا ہے؟ بائبل کہتی ہے خدا کی نگاہ میں 1 دن 1000 سال کے برابر ہے۔ یہ 4 دن 4400 سال، یہ 4 دن 400 سال کی وہ غلامی کو پیش کرتا ہے، اور یہ 4000 سال جو ہے یہ عدن سے لے کر یسوع مسیح کے کلوری کے پہاڑ تک 4000 سال کا ذکر دکھاتا ہے کہ جس دن باغ عدن میں برا ذبح کیا اس دن سے لے کر جب یسوع کلوری پر مصلوب ہوا، یہ 4000 سال کا یہ 4 دن بیسیکلی یہ 4000 سال کی نمائندگی کرتے ہیں۔ اور میرے عزیزو، یہودی لوگ جو ہیں یہ اپنے ابیب کے مہینے کو 3 حصوں میں بانٹتے ہیں، 10 پہلے دن، پھر درمیان کے 10 دن اور اینڈ کے 10 دن۔ اور یہ 10 دن جو ہیں داخلے کے ہیں پہلے، اور اینڈ کے ہیں رخصت ہونے کے۔ اور بائبل مقدس میں جب لفظ خروج کا ذکر پڑھتے ہیں تو خروج کا مطلب ہوتا ہے نکلنا، اور فسا کا مطلب ہی کیا ہے؟ چھلانگ لگانا۔ فسا کا مطلب ہوتا ہے پھلانگنا، نکل جانا، بچ جانا، چھوڑ دینا۔ اور بائبل مقدس جب یہ بیان کرتی ہے کہ تم برے کو کون سی تاریخ کو لانا ہے گھر میں؟ 10 تاریخ۔ اب میرے عزیزو، ہر ایک کڑی جا کے بڑی خوبصورت جگہ پر جا کے ملتی جائے گی۔ بائبل مقدس میں لکھا ہوا ہے جب یسوع مسیح کی پیدائش ہونے والی ہے تو ایک فرشتہ جو ہے وہ پیغام دیتا ہے جا کے چرواہوں کو کہ آج داؤد کے شہر میں تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا ہے، اور اس کا نام کیا ہے؟ یسوع مسیح۔ اور اس کا نشان یہ ہوگا کہ تم ایک بچے کو کپڑے میں لپٹا اور چرنی میں۔ اچھا، یہ ایک بڑی خوبصورت بات، کیا غور طلب بات ہے، دنیا میں آنے والا خدا کا بیٹا ہو تو خدا اپنے بیٹے کے لیے کوئی کمرے کا بھی ریچ نہ کر سکے؟ بھائی آئے دنیا میں بادشاہوں کا بادشاہ، تو خدا مریم کے لیے، مقدسہ مریم کے لیے یا یوسف کے لیے کسی ہوٹل کا ارینج بھی نہ کرے، کسی کمرے کا ارینج بھی نہ ہو۔ بھائی لکھا ہے بائبل مقدس میں یسوع مسیح کی پیدائش کہاں پر ہوئی؟ جا کر ایک بیر خانہ میں۔ یہ بھی سن لیجیے گا، کئی لوگ سمجھتے ہیں یسوع مسیح کی پیدائش نہ غار میں ہوئی ہے، غار میں نہیں۔ تاریخ آثار قدیمہ یہودیوں کی تالمود بیان کرتی ہے کہ جتنے بھی فسح کے برے ہیکل میں ذبح ہوتے تھے، بیت لحم میں ایک اسپیشل بیر خانہ تھی، وہاں پر جب بھی کبھی فسح کے برے پیدا ہوتے تھے تو چرواہے جو تھے وہ فسح کے برے کو جب لیتے پیدا ہوتا اس کے بدن کو صاف کر کے کپڑا اس کے گرد لپیٹتے، اور لپیٹ کر وہ کیا کرتے تھے؟ اس فسح کے برے کو گرم کرنے کے لیے چرنی میں رکھ دیتے تھے۔ اب جن چرواہوں سے فرشتہ مخاطب ہوا وہ چرواہے بھی عام نہیں تھے، وہ فسح کے بروں کو پالنے والے۔ اور تاریخ آثار قدیمہ تالمود کہتی ہے کہ بھائی فسح کا برہ ذبح ہونے والا کہاں پر ہوتا تھا؟ یروشلم میں، لیکن برے پیدا کہاں پر ہوتے تھے؟ بیت لحم میں۔ اور بیت لحم میں اسپیشل یہودیوں کی ربیوں نے وہاں پر ایک اپنی بیر خانہ بنا رکھا تھا جہاں فسح کے برے پیدا ہوتے تھے، ان کو وہاں پر پالا جاتا اور ان کو بہت زیادہ کیئرنگ ملتی تھی۔ سیم اسی کلام کو پورا کرنے کے لیے خدا مقدسہ مریم کو، یوسف کو
बैतलहम भेजता है। और बाइबल मुकद्दस बयान करती है उनको सराय में जगह नहीं मिली, जानबूझ के खुदा ने ऐसा करवाया था। वो चाहता ये था कि जहां यहूदियों के फसा के बर्रे पैदा होते हैं वहां मैं अपना बर्रा भी वहीं पैदा करवाऊंगा। ये खुदा का एक रेवलेशन था। और बाइबल कहती है कि जब यीशु मसीह पैदा हुआ, सेम जैसे एक चरवाहा उस बर्रे को उठाता था, उसको साफ करके कपड़े में लपेटता था, और वो जानते थे ये स्पेशल फसा का बर्रा पैदा हुआ है, उसको लपेट कर गर्म करने के लिए चरनी में रखते थे। उसी जगह पर जहां फसे के बर्रे पैदा होते थे, हमने अपना बर्रा वहीं पर पैदा करवाया। सेम उस तरह मुकद्दस मरियम यूसुफ में लपेटते हैं और कहां रखा गया? पता है क्या कहते हैं फरिश्ता? तुम्हारे लिए ये निशान होगा। क्या कहा था? तुम्हारे लिए क्या निशान होगा? तुम एक बच्चे को कपड़े में और चरनी में, चरवाहों को क्यों बता रहा था? कि ये चरवाहे इस अमल से वाकिफ होते थे। चरवाहों को पता था कि भाई जब भी फसा के बर्रे पैदा होते हैं हम तो ऐसा करते हैं। तो खुदा के फरिश्ते ने चरवाहों से कहा तुम सदियों से इंसानों के गुनाहों को ढांपने के लिए बर्रे बनाते रहे, पैदा करते रहे, पालते रहे। आज तुम्हें मैं असल बर्रा दिखाता हूं। जाओ बैतलहम में, वहां देखो खुदा का बर्रा पैदा हुआ है। वो सिर्फ कपड़े में लिपटा हुआ और चने पड़ा है। वो पूरी दुनिया का निजात देना मुनज्जी बनकर आया है। वो तमाम उम्मतों को, तमाम कौमों को वो रिहाई देने के लिए आया है। सिर्फ खुदा सारे अमल को, बस ये बातें कोई इत्तेफाक नहीं थी हुआ करती कि बस चरनी में वो रख दिया, ये हो गया नहीं। इसके पीछे बड़ा प्री प्लान खुदा का मंसूबा होता था। और बाइबल मुकद्दस ये बयान करती है कि जिस दिन यीशु हैकल में आने लगा, यरूशलेम में आने लगा, निकालिएगा मेरे साथ, बाइबल मुकद्दस बयान क्या करती है? यूहन्ना की इंजील 12वां बाब, यूहन्ना की इंजील 12वां बाब और उसकी पहली आयत आपके लिए पढ़ने लगा। सुनिए क्या लिखा है, 12वां बाब पहली आयत। फिर यीशु फसह से 6 रोज पहले बैतनिया में आया। क्या लिखा है? यीशु फसह से 6 रोज पहले, और ये 9 तारीख बनती है यहूदी कैलेंडर के मुताबिक। 9 तारीख को यीशु बैतनिया में आता है। आगे चल के पढ़ते हैं 12वीं आयत में, दूसरे दिन बहुत से लोगों ने जो ईद में आए थे ये सुनकर कि यीशु कहां पर आ गए थे, वहां सरदार कहन के चरवाहे बर्रों को यरूशलेम में ला रहे थे कुर्बानी करने के लिए, और लाखों बर्रों को हंकार कर ला रहे थे कि ये बर्रे ज़बह होंगे। उधर मेरा यीशु खुदा का बर्रा भी शहर में दाखिल हो रहा था। सेम उसी के मुताबिक जहां पर यहूदी अपने बर्रों को ला रहे थे। अरे यहां पर चलते चलते एक बात करना चाहूंगा, बड़ी खूबसूरत बात है। चलिएगा पीछे आएंगे, पैदाइश की किताब 12वां बाब आइएगा, और यहां पर एक बड़ी खूबसूरत बात, यानी कुछ पॉइंट जो मैं साथ साथ लेके चलता चलूंगा। खरूज 12वां बाब निकालेंगे मेरे साथ और सुनिएगा। यहां पर बड़ी खूबसूरत बात जो मैं आपके लिए करना चाहूंगा। लिखा 12वां बाब उसकी 12वीं आयत से 11वीं आयत के आखिरी हिस्सा से पढ़ने लगा। 12वां बाब खरूज की किताब, क्योंकि ये फसा खुदावंद की है। 12वीं आयत, इसलिए कि मैं उस रात मुल्क मिस्र में से होकर गुजरूंगा। किस वक्त की बात हो रही है जी? वक्त कौन सा है? रात की बात हो रही है। उस रात मुल्क मिस्र में से होकर गुजरूंगा और इंसान और हैवान के सब पहलोठों को
जो मुल्क मिस्र में है मारूंगा और मिस्र के सब देवताओं को भी। ये बड़ी खूबसूरत जानबूझ के फिर यहां पर खुदा रात को ही कौम निकाल रहा था। जानबूझ के खुदा ने ईद फसह रात को बनवाई थी। भाई कौम को दिन को भी निकाल सकता था कि नहीं? क्यों जी? दोपहर को भी निकाल, रात ही कल क्यों गई? लफ्ज क्या लिखा हुआ है? उस रात। क्या लिखा है? उस रात मैं क्या करूंगा? मुल्क के मिस्र में से होकर और उसी रात एक और काम करूंगा, मिस्र के सब देवताओं को क्या करूंगा? मिस्र के लोगों का एक बड़ा तवक्कुल पता क्या था? मिस्री लोग कहते थे जैसे रात ढलती है, जैसे रोशनी कम होती है, यहां से दिन ढलता है, यहां से रात शुरू होती है। उनका तवक्कुल ये था कि रात के लम्हों में हमारे देवताओं की ताकत डबल हो जाती है। उनका मानना यह था कि हमारे मिस्र के देवताओं को जब रात हो जाए तो दुनिया का कोई माबूद हरा नहीं सकता। उनका तवक्कुल यह था हमारा हर देवता रात को अपनी पावर में डबल होता है। खुदा ने क्या? अच्छा रात ही कर ले। फिर खुदा ने साबित करवाया कि मैं जो यहोवा खुदा हूं, मैं तुम्हारे देवताओं को जिन पर तुम्हारा तवक्कुल है कि रात को तुम्हारे देवताओं की ताकत डबल होती है, मैं रात के वक्त में ही तुम्हारे देवताओं को सदा देके साबित करूंगा इस्राएलियों का खुदा जिंदा, जोरावर और काबिल मुतलक खुदा है। और बाइबल मुकद्दस ये बयान करती है उसने रात के लेवल में इतनी मिस्री कहते हो साढ़े देवता ताकत रो के ने ओन ए निकल इसलिए खुदा ने क्यों के तो फिर इनको बता दे कि मैं रात के वक्त में इनको करूंगा क्या? देवताओं को भी क्या करूंगा? और फिर एक यहूदियों की बाइबल मुकद्दस है, उनका कोलब्रेन बाइबल कहती है कि जिस दिन मिस्रियों के देवता नाकाम हो गए थे, उसके बाद लंबे अरसे तक मिस्री अपने देवताओं से नाराज हो गए। उन्हें क्या देखो साढ़े देवता ने काम किया ही है। तो मिस्र की हिस्ट्री बताती है कि इन मिस्रियों ने इस्राएल के निकलने के बाद कहा इस्राएलियों का यहोवा कादर है, हम अपने देवताओं की पूजा आज के बाद नहीं करेंगे, हम इनको नहीं मानेंगे। और आपको याद होना चाहिए जिस वक्त यीशु मसीह पर मर रहा था उदो की हो गया सी टाइम तो दोपहर का हो ही गया सी। इसके पीछे भी रीजन था, निरा क्यों हो गया? कि ये बाइबल कहती है इब्लीस को तारीकी का हाकिम कहा गया है। क्या कहा गया है? भाई दिन का वक्त था, दोपहर का टाइम था और 12 से 3 बजे तक मुकम्मल तारीकी छा गई। खुदावन यीशु मसीह खुदा का बेटा साबित करना चाहता है कि अगर दुनिया ये कहती है कि इब्लीस तारीकी का हाकिम है तो मैं तारीकी में जान देकर ही साबित करूंगा। मैं इब्लीस को हरा कर उसको तोड़कर ये साबित कर रहा हूं कि मैं तारीकी का भी खुदा हूं, तारीकी का बनाने वाला भी मैं हूं और मैं तारीकी में जान देकर ये कहूंगा इट इज फिनिश, खत्म हुआ, तमाम हुआ। और ये बाइबल कहती है जब यीशु ने जान दे दी 3 बजे के बाद फिर रोशनी चढ़ जाती। क्यों ऐसे काम करता था? क्योंकि हर एक बात में खुदा रेवलेशन रख देता था। और मेरे अजीज प्यारे भाइयों बहनों, बाइबल मुकद्दस ये बयान करती है कि ईद फसह जब यहूदी मनाते थे तो आए वापस आते हैं खोज की किताब 12वें बाब में एक और बात का हुक्म था। 14वीं ऐसे पढ़ने लगा हूं, सुनिए क्या लिखा है। खरूज 12वां बाब 14वीं ऐसे, और वह दिन तुम्हारे लिए एक यादगार होगा, तुम उसको खुदावन की ईद का दिन समझकर मानना, तुम उससे हमेशा की रस्म करके उस दिन को नस्ल दर नस्ल ईद का दिन मानना। 7 दिन तक तुम बेखमीरी रोटी खाना और पहले ही दिन से
خمیر اپنے اپنے گھر سے نکال، اپنے اپنے گھر سے باہر کیا کرنا ہے؟ جو خمیر اپنے گھر چو کی کرنا ہے؟ خمیر کیا کرنا ہے؟ اور یہودیوں کی کتاب کہتی ہے کہ جب عید فصح کے دن میں یہ خمیر کیسے نکالتے تھے، ان کے پاس ایک لکڑی کا چمچہ ہوتا تھا، لکڑی کا ایک چمچ، ایک پرندے کا پر اور ایک سن کا کپڑا. تو بچے چھوٹے چھوٹے کینڈل لے کر یہ ہر جگہ پر کونے کونے میں جا کر ڈھونڈتے تھے، کونے کونے میں سے ان کا والد صاحب. اور جہاں پر خمیر سمجھتے کیا ہوتا ہے؟ جب عورتیں آٹا گوندتی ہیں، پتہ ہے کچن سے کوئی نہ کوئی آٹا دیکھ کے تھلے جم جاتا ہے، پھر عورتیں کی کرتے بلا خروچ نہیں ہے، انہوں خمیر کہتے ہیں. کہا یہ گیا کہ اپنے گھر میں خمیر ڈھونڈنا. چھوٹے چھوٹے بچے کینڈل کے ساتھ خمیر ڈھونڈتے تھے ایسے کر کے. اس کے بعد لکڑی کے چمچ کے ساتھ اور ساتھ جو پر تھا اس کو ایسے اٹھاتے اور سن کے کپڑے میں ایسے رکھ دیتے. پھر پورے کارچو لب لب کے ہاتھ نہیں لگاتے تھے. وہ لکڑی کا چمچ اور ساتھ میں کیا ہے؟ پرندے کا پر. اس خمیر کو وہاں سے کھروچتے اور ایک اسپیشل کپڑے میں رکھتے. اس خمیر کو کپڑے میں بند کرتے لپیٹ کے. باہر ایک جگہ ہوتی تھی اور آج بھی ہوتی ہے، ایسے کرتے تھے. باہر ایک بڑی جگہ پر جا کے اس کو وہاں پر پھینک دیتے، جلا دیتے، بھسم کر دیتے. ایک چکی مکاشفہ سی. یہ لکڑی کا چمچ یسوع کی صلیب کو پیش کرتا تھا. وہ سن کا کپڑا اس کے کفن کی نمائندگی کرتا تھا. وہ پر روح القدس کی نمائندگی کرتا تھا. اب ہوا کیا؟ روح القدس کی قدرت سے یسوع مسیح کا جنم ہوا. روح القدس لوگوں کو قائم کرتا ہے تاکہ وہ توبہ کریں، اور اس کے بعد یسوع مسیح کی صلیب سے وہ خمیر جو ان کو گناہ کی علامت ہے، خمیر گناہ کی علامت ہے، اس گناہ کو لکڑی کے ذریعے سے، لکڑی کے چمچے سے، یسوع کی صلیب سے روح القدس تحریک دیتا ہے لوگوں کو توبہ کی. لوگ توبہ کرتے ہیں، لکڑی کا چمچ یسوع کی صلیب پر ایمان لا کر پھر وہ کیا کہتے ہیں؟ اپنے سارے گناہ یسوع کے اوپر لاتے ہیں. اور وہ خمیر سن کے کپڑے میں بند کر کے دفن کرنے سے مراد ہے. جس دن یسوع مسیح ہوا، بائبل کہتی ہے اس نے آپ ہماری کمزوریاں کیا لکھا ہے؟ آپ ہماری کمزوریاں، ہمارے گناہوں کو کیا کیا؟ اٹھا لیا. اور تمام گناہ، تمام خمیر اٹھا کر یسوع کے بدن پر رکھے گئے، کفن میں لپیٹا گیا اور شہر سے باہر اس کو دفن کر دیا گیا. لیکن جس دن یسوع زندہ ہوا، وہ خمیر، وہ گناہ، بیماریاں ساری جل گئی، جلالی بدن لے کر زندہ ہوا. اس نے آپ کی شفا، آپ کی رہائی، آپ کی تندرستی، آپ کی برکتیں، سب کچھ آپ کے لیے تھا. یہودیوں کی ہر ایک رسم کے اندر بائبل مقدس بیان کرتی ہے خدا نے مکاشفات رکھے کہ گلہ تے بڑیے نے. ایک شام تک لگا رہے تو میں فصا نہیں مکلی، لیکن پھر میں نے پہلے کہا کہ سمندر کیا کرنا ہے، میں بچوں بڑیاں گلہ چھڑ کے جان دیا ہے. ایک ایک پوائنٹ میں ریولیشن بات ہے. اب مجھے اہلیہ میری کہہ رہی تھی کہ اچھا ہے لاک ڈاؤن آیا بہت ہے کھولنے لے وہ میں کہ گھر میں رہ کے نہیں کرنا ہو نہیں کرنا. تو چلے خدا کا شکر ہے، خدا ریولیشن دیتا ہے. اب بائبل مقدس کیا بیان کرتی ہے؟ جب 10ویں تاریخ کو برا کام بلاتے تھے جی یروشلم میں، اور کتنے دن تک برا رکھتے تھے اپنے پاس جی؟ یہ 4 دن برا رکھتے کیوں تھے؟ یہ برے کا معائنہ کرتے تھے 4 دن، کبھی اس کاہن کے پاس، کبھی اس لاوی کے پاس. لاوی جی میرا برا میں کوئی نقص نہیں بیچا ہے. لاوی چیک کرنا میں نہیں، ٹھیک ہے اوکے. سردار کاہن کے پاس جاؤ، وہ کہتے ہیں ہاں جی نقص ہے، وہ کہتے ہیں نہیں. اب ایک اور بات یہاں پر سنیے گا، لوگ نا اپنے برے میں لے کے آتے، وہیں سے برے خریدتے تھے، کیونکہ فقی فریسی اور سردار کاہن لاوی بڑے شیار سن.
وہ اپنے برے بیچتے سن، اپنے برے، تاکہ ہمارے برے مہنگے داموں میں بکے۔ تو پھر لوگ کرتے کیا تھے؟ وہ وہیں پر آ کر انہی سردار کہنوں سے برے مہنگے داموں میں لیتے، لیکن پھر بھی چیک کروانا پڑتا تھا۔ آپ بھی برے بیچ کے آپ بھی چیکنگ کر لیتے تھے۔ اس کے پاس گئے، اس کے پاس گئے، اس کے پاس گئے، اس کے پاس گئے، اوکے اب برا ٹھیک ہے، برا بے عیب ہے، برا کیے جی، برا کیے۔ 10ویں تاریخ میں برا ہیکل میں یروشلم میں آ جاتا ہے گدھے پر بیٹھ کر، اور یہ برا جب آتا ہے ہیکل میں یروشلم میں، اب اس کا چیک اپ ہو رہا ہے، اب اس کا معائنہ ہے۔ پہلے گئے سردار کہنوں کے پاس، قیافہ کے پاس، وہ کہتے ہیں اس نے کہا میں یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا۔ وہ کہتا ہے بھائی میں اس میں کوئی جرم ہے، لے جاؤ اپنے پاس سے، لے جاؤ، برا کی کرو، اوکے رائٹ، کوئی نقصان، آگے لے جاؤ۔ پھر وہ جاتے ہیں کہاں پر؟ پلاطوس کے پاس۔ پلاطوس سے کہتے ہیں یہ باغی ہے، یہ فلاں جی۔ وہ کہتا ہے میں سے کوئی گناہ، لے جاؤ اگلے پاس۔ چلے کس کے پاس گئے؟ ہیرودیس کے پاس۔ اوہی نمبر مانگو، کہتا ہے بھائی کچھ نہیں ہے، لے جاؤ گے۔ برا کی ہونڈے ہیں براؤن، ایک چیک کا ہونڈے ہیں برا، کہ برا کی یہ برا کیا ہے؟ بے عیب ہے۔ آخر میں بائبل کہتی ہے پلاطوس کہتا پیالہ لاؤ پانی کا، ہاتھ دھو کے کی کہتے ہیں میں اس میں کوئی تصدیق کر دی گئی ہے، یہ بے عیب برا ہے، اس میں کوئی گناہ نہیں۔ جب یسوع صلیب پر لٹکا ہوا تھا، ڈاکو کہتا ہے اس نے کوئی بیجا کام ہے، دنیا کے لوگ تصدیق کر رہے تھے، سردار کہن، بادشاہ سب کہہ رہے تھے یہ خدا کا برا بے عیب قربانی کے لیے واجب ہے، چڑھا دو صلیب پر۔ پوری چیکنگ کرنے دے سے۔ آپ بائبل مقدس کے ربی بیان کرتے ہیں ایک بڑی خوبصورت بات کہ یسوع مسیح کو صبح 9 بجے صلیب پر چڑھایا گیا، مرکز کی نہیں نکالیے گا، اور سنیے گا یسوع مسیح کب صلیب پر چڑھایا گیا، مرکز کی انجیل نکالیے گا میرے ساتھ اور سنیے گا بائبل مقدس کیا بیان کرتی ہے۔ مرکز 15واں باب اور 25 میں پڑھے کیا لکھا ہے، جلدی سے کیا لکھا ہے؟ مرکز کی انجیل 15واں باب 25 میں ہے۔ اور پہر دن چڑھا تھا جب انہوں نے اس کو مسلوب کیا۔ شکریہ، کیا لکھا ہے؟ پہر دن چڑھا تھا، اور بائبل کہتی ہے یسوع کو 9 بجے صلیب پر چڑھا دیا گیا، اور یہ وہی وقت تھا جب سردار کہن فسح کے برے کو مذبح پر سینگوں سے باندھ دیتا تھا۔ ٹھیک 9 بجے، ٹھیک 9 بجے وہ برے کو وہاں پر باندھ دیتے تھے۔ تو یسوع مسیح کو کیا کیا گیا؟ 9 بجے صلیب چڑھا دیا گیا۔ اب میرے عزیزو، اس کے بعد ہوتا کیا ہے؟ جتنے بھی برے فسح کے قربان ہونے کے لیے آتے تھے، غور کیجئے گا، بڑی بابرکت بات، سمجھ آئیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ اگر ایڈر بشیر صاحب اپنا برا لے کر آ رہے ہیں تو بھائی برے تو بے شمار وہاں پر ہیں، اور کہتے ہیں کم از کم 30 سے 35 لاکھ برے ذبح ہوتے تھے اس دن۔ ہر بندہ جو برا لے کر آتا تھا اس کے گلے میں تختی ہوتی تھی، اس تختی کے اوپر ایلڈر بشیر کا نام لکھا ہوتا تھا۔ اگر میں نے برا دیا تو کس کا نام ہوگا؟ میرا۔ اگر عارف صاحب کا برا ہو کیا نام لکھا ہوگا؟ برے پر کس کا؟ گال چکی لڑکی سے دے تختی تے نام برا ہونے کدھر جی؟ اے بشیر صاحب کا برا ہو رہے سردار کہن کو ایلو سے اگلا برا لے جی اے جی عارف صاحب کا برا ہے گلے چکی ہو دے تے نام پڑھے گا اوکے جی بشیر کے لیے قربانی ہو رہی ہے، برا ذبح کیا گیا۔ ہر برے کے گلے میں تختی لٹکی ہوتی تھی۔ اب بائبل کیا کہتی ہے؟ جب یسوع صلیب پر لٹکا ہوا تھا 3 تختیاں اس کے
اوپر لکھی ہوئی تھی. پر یہ مثال حوالہ دو یوحنا کی انجیل میں سے، اور اس بات کو انڈرسٹینڈ کریں گے، آپ سمجھیں گے کیا لکھا ہے. 19واں باب یوحنا کی انجیل، 19واں باب یوحنا کی انجیل 19واں باب 19ویں آیت سے ایک مسئلہ بن گیا. یہاں پر لکھا ہے، یہاں پر 19واں باب 19ویں آیت، اور پلاطس نے ایک کتابہ لکھ کر صلیب پر لٹکا دیا. اس میں لکھا تھا یسوع ناصری یہودیوں کا. اس کتابہ کو بہت سے یہودیوں نے پڑھا، اس لیے کہ وہ مقام جہاں یسوع مصلوب ہوا شہر کے نزدیک تھا، اور وہ عبرانی، لاطینی اور یونانی میں لکھا ہوا تھا. پر یہودیوں کے سردار کاہنوں نے پلاطس سے کہا کہ یہودیوں کا بادشاہ نہ لکھ. یہ کہہ رہے یہودیوں کا بادشاہ نہ لکھ، یہ کہ اس نے کہا میں یہودیوں کا بادشاہ ہوں. یہ کہہ لگے انہاں پرانی زبان چ وہ لفظ پڑھیا، کہتے پلاطس اس کو مٹا، کیونکہ ان کو کوئی اس میں سے مکاشفہ مل گیا تھا. کہہ لگے مٹا دے. تو کیا یہودیوں کی تالمود بیان کرتی ہے. آپ نے اگر کبھی یسوع کی صلیب دیکھی ہو تو آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ 4 انگلش ورڈ لکھے ہوتے ہیں اس کی صلیب پر. INRI. آپ نے کبھی دیکھا؟ ارے دیکھیے سنی بیل اس کی صلیب پر لکھا ہوتا ہے INRI. یہ لاطینی لفظ ہے. ایسوس نازرس ریکس ایویٹیروم، یہ لاطینی لفظ ہے، اور یہ لکھا تھا یسوع ناصری یہودیوں کا بادشاہ. اور عبرانی میں کیا لکھا ہوا تھا سنیے گا، یشوع ہنرسیہ بیملکھا ہودیم. اب عبرانی میں پڑھا یہ لفظ، اور یہودی نبی کیا کرتے تھے، جو جرم اوپر لکھتے تھے اس کے پہلے حرفوں کو اکٹھا کرتے، اور جو لفظ بنتا تھا وہ اپنی کتابوں میں مجرم کا جرم لکھ کر بند کر دیتے. لیکن جس دن انہوں نے اوپر لکھا پڑھا یسوع ناصری یہودیوں کا بادشاہ، انہوں نے عبرانی کے چاروں پہلے الفاظ جمع کیے تو لفظ بنے YHVH. یہ 4 لفظ انہوں نے دیکھا کہ بھائی اس کے 4 پہلے حروف ہم نے اکٹھے کیے تو یہ بن کیا گیا YHVH. اس کا مطلب ہوتا ہے یوتھے یاوے. وہ کہتے ہیں اور یہ کیا لکھ دیا ہے، یہ یہوہ کا بیٹا ہے، یہ یہوہ کی طرف سے ہے. تو جو اس کے سر پر لکھا ہوا تھا وہ تختی بیان کری تھی. ہر برے کے گلے میں تختی ہے، فلاں کا اس کے سر پر لکھا ہوا تھا یہ برہ یہوہ کا ہے، یہ برہ یہوہ کا ہے، اور یہ یہوہ کا برہ بن کر دنیا میں آ رہا ہے. اس کو مصلوب کیے گئے. وہ کہہ لگے پلاطس اس کو مٹا دے، اس کو مٹا. یہ کیا لکھ دیا گیا، وہ یہ تو یاوے لکھ گیا ہے، یہ یوں تھے یاوے بن گیا ہے. انہیں کیا میں جو لکھ دیتا ہوں وہ بھائی کیسے جوڑتا ہے، یوں تھے یاوے. انہوں نے لکھیا جرم یسوع ناصری یہودیوں کا. انہوں نے ربیہ نے کیا اوہ ہوئے ہوئے اسی اپنے بڑے تختیاں لے کے آگے اے او دے بڑا تختی لے کے آگے. Praise the Lord, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, hallelujah. So the body break, hallelujah. Hallelujah. کے بعد کہا جاتا یہ ہے، یہودی لوگ کہتے ہیں کہ جب ہیکل میں فسا کے برے ذبح ہوتے تھے، بے شمار برے ذبح ہوتے تھے، تو یہودیوں نے لاویوں کی کچھ ڈیوٹی لگا دی تھی
کہ جب جب برا ذبح کیا جائے گا لاوی پارٹیاں پانی کے لے کے خون کیا کریں گے تاکہ خون جم نہ جائے. انے برے قربان ہونے نے تے لاوی کی کرن دے نے پانی نہ لے. اور ربی کہتے ہیں عید فصح کے دن کوئی موریا کے پہاڑ سے خون اور پانی ایسے بہتا تھا, دنیا دور سے دیکھتی تھی. آج کوئی موریا پر فصح کی عید ہے اور پانی اور خون مکس ہو کر پہاڑ سے ٹپکتا تھا. اور بائبل مقدس بیان کرتی ہے جب اس کی پسلی میں بالا مارا گیا تو پھر فور خون اور پانی نکلا ہے. اس بات کی نشان نہیں ہے کہ جیسے لاوی پانی کے ساتھ خون بہاتے ہیں, خدا کے پردے کے اندر سے بھی خون پانی جاری ہوا ہے لوگوں کی شفا کے لیے. ہیلیلویا. اور سنیے گا, شاید کبھی نیٹ پر جائیے بن ہور فلم نکال کے دیکھیے گا, اردو میں بڑی فیمس فلم ہوئی بن ہور, اور یہ سچی سٹوری ہے. بن ہور فلم کا ڈائریکٹر لکھتا ہے کہ جس پہاڑی پر یسوع مسیح مصلوب ہوا تھا اس پہاڑی کے نیچے کوئی رہتے تھے. بن ہور کی ماں, اس کی بہن, اس کے تمام محلے دار اور بے شمار کوڑی تھے, اور وہ اندر چھپ کے بیٹھے ہوتے تھے. لیکن ہوا کیا, وہاں سے لاوی بروں کا خون بہا رہے تھے, ساتھ میں پانی پھینک رہے تھے. کہتے ہیں کہ ادھر سے یسوع کا خون بھی ٹپک کر زمین پر گر رہا تھا. اور ہوا کیا, جب یسوع کا خون ٹپکا, مفکرین کہتے ہیں کچھ بارش وہاں پر ہوئی تھی. جب یہ بارش ہوئی تو بارش یسوع کے خون کے ساتھ مکس ہوئی, اور یہ بارش کا پانی بہتا بہتا پہاڑ سے نیچے جا رہا تھا. اسی لان کے نیچے بے شمار کوڑی تھے. تو بن ہور کی ماں نے ایسی باہر نکالا, دیکھو بارش ہو رہی ہے, جب اس نے اپنا کوڑی ہاتھ باہر نکالا, اس کے ہاتھ پر پانی کے چھینکے پڑے, پھر کوڑ غائب ہو گیا. وہ کہتی ہے اور یہ پانی کہاں سے ٹپک رہا ہے, یہ پانی کہاں سے آ رہا ہے. تو بن ہور کی ماں کہتی ہے سارے باہر نکلو, باہر آؤ, اس پانی میں شفا ہے. اور تمام کوڑی باہر آ کے نہانا شروع کرتے ہیں, اور پھر بہت سارا کوڑ صاف ہوتا ہے. جو چشمہ کلوری سے بہتا ہے وہ آج بھی پاپوں کو دھوتا ہے. ہیلیلویا, پریز دی لارڈ, ہیلیلویا, او ہیلیلویا, پریز, ہیلیلویا, تھینک یو لارڈ, ہیلیلویا. نہیں پھر صحیح. ایک اور بات سنیے گا, بہت صحیح بات ہے. بائبل کہتی ہے جس دن یسوع نے صلیب پر جان دی, ہیکل کا پردہ اوپر سے کیا ہو گیا. میں نے اس کے بارے میں بے شمار پیغامات آپ کو دیے. ایک اور ریولیشن سن لیجیے گا اس کے اندر. یہودی تاریخ بیان کرتی ہے, حوالہ چاہے نکال کے گھر جا کے پڑھ لیجیے گا, پیدائش 37-34, ایوب 1-20. یہودیوں میں ایک رواج تھا کہ جب کبھی کسی کا جوان بچہ مرتا تھا اور جیسے اپنے بچے کے مرنے کی خبر سنتے تھے تو باپ اپنا پرہن چاک کر دیتا تھا. پیدائش کی کتاب, یعقوب کو خبر ملی کہ اب بابا جانی یوسف مر گیا ہے, اور لکھا ہے 37-34 میں یعقوب نے اپنا پرہن چاک کر دیا. ایوب کو خبر ملی آپ کے بچے سارے مر گئے ہیں, لکھا ہے ایوب نے کیا کیا, اپنا پرہن. اور بائبل کے مفکرین بیان کرتے ہیں کہ جس دن یسوع مسیح نے صلیب پر جان قربان کی, بائبل کہتی ہے پردہ اوپر سے نیچے تک پھٹ گیا. یہ بات ظاہر کرتی تھی جیسے دنیا کا باپ اپنا پرہن چاک کرتا ہے. خدا نے کہا آج میرا بیٹا قربان ہوا ہے, اس نے ہیکل کا پردہ چاک کر کے ثابت کر دیا کہ میرا بھی قربان ہوا ہے, اس نے اپنا پرہن چاک کر دیا ہے. ہیلیلویا, ہیلیلویا. خدا کبھی بہت گلا نہیں کرتا, اس کی ہر ایک پوائنٹ کے پیچھے اس نے تو ریولیشن لکھا ہوتا ہے.
اور میرے عزیز پیارے بھائیوں بہنوں، بائبل مقدس یہ ہمیں آج پیغام دیتی ہے کہ مسیح آئے حوالہ پڑھ لیں۔ پہلا کرنتھیوں 5واں باب، اس کے بعد ہم دعا کرتے ہیں۔ پہلا کرنتھیوں 5واں باب 7ویں آیت پڑھے گا، لکھا ہے پرانا خمیر نکال کر اپنے آپ کو پاک کر لو تاکہ تازہ ٹوٹا ہوا آٹا بن جاؤ، چنانچہ تم بے خمیر کو، کیونکہ ہمارا بفسا یعنی مسیح قربان ہوا۔ لکھا ہے کیا کرو جی، کیونکہ ہمارا بھی کون قربان ہوا ہے؟ تو پھر سن لیجئے گا، جس دن سے یسوع مسیح صلیب پر قربان ہو گیا، اب ہمیں کسی اور برے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارا فسا قربان ہو گیا ہے۔ ہیلیلویا! ہمارے فسا نے آپ کی نمائندگی کر دی ہے۔ اس لیے یوحنا کہتا ہے دیکھو خدا کا برا جو کیا کرتا ہے، وہ خدا کا برا بھی ہے اور میری پریزنٹیشن بھی ہے۔ دیکھو خدا کا برا جو دونوں کام کرے تھے، ایسی ہو خدا کا برا اور سادہ کی بن گیا۔ تو میرے عزیز ہو، خدا مند آپ کو برکت دے۔ بہت ساری باتیں، بہت سارے لوگ مجھے کمنٹ لکھتے ہیں بھائی صاحب اینڈ بھی ایسے انہوں سارا کچھ پتہ ہے، لیکن وقت ہمارے پاس کم ہوتا ہے، اس لیے ساری باتیں نہیں کھول پاتے ہم۔ چرچ میٹنگ ہے، ارے سیمینار ہوگا، 7 عیدوں میں ریولیشن خدا نے چھپا دی ہے۔ خدا نے کیا وقت آئے گا کہ یہودیوں کی ہر عید کے اندر خدا نے اپنے ریولیشن چھپا کر رکھے ہیں، لیکن بائبل کہتی ہے ہمیں ان مکاشفات کو جاننا ہوگا۔ خدا آپ کو برکت دے، مجھے برکت دے، اور آج ہم پاک عشاء میں شامل ہوں گے جو مسیح کے بدن کی نمائندگی کرتی ہے۔ آج اس شیرے اور اس روٹی کو، یہ فسا کا برا میرا یسوع ہے جو میرے لیے ہوا ہے اور جو خدا کی طرف سے نمائندگی کرتا ہے، اور یہ میرا برا ہے، میرے لیے قربان ہوا، اس کا خون میرے لیے ہے۔ سو اس کا خون جب میں پیتی ہوں، اس کا بدن جب میں لیتا ہوں، میرے بدن میں، میری روح میں، میرے اندر ایک دلیری کا روح آ جائے۔ ہیلیلویا! اور خدا اپنے کلام کو نازل کر کے پوری دنیا کو شفا دے۔ سروں کو جھکائیں، آنکھیں بند کریں۔ تھینک یو فادر، ہیلیلویا۔ چل میں فسا کے برا یسوع کا شکر کریں جو فسا کا برا بن کر آیا، اس کا شکر کریں۔ زبانی کھولیے گا، شکر گزاری کریں۔ مبشر عارف آئیں گے دعا کرنے کے لیے، شکر گزاری کی دعا کریں۔